تو اللہ فرمائیں گے اویس تو نے مجھے بہت خوش کیا ماں کی خدمت. دیکھیے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا. اللہ جدھر جدھر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو. آج میں تیری طفیل لاکھوں آدمیوں کو جنت میں پہنچاؤں گا. عدد ربیع و مدر لاکھوں کا لفظ نہیں آتا. عرب کے 2 قبیلے اپنی تعداد میں سب سے زیادہ تھے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اویس آج تیری طفیل جتنا ربیع اور مدر 2 بڑے قبیلوں کے لوگ ہیں اتنے مجرم آج تیری طفیل جنت میں ڈالو. سبحان اللہ. جاؤ میرے رب نے مقام بخشا. آپ نے فرمایا میں آج رات جنت میں گیا. ایک تو معراج ہے جو جاگتے ہوئے خواب میں تو بہت دفعہ ہوا. آج رات میں جنت میں گیا. میں نے آواز سنی قرآن کی تلاوت. میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ ان کا جی یہ حارثہ بن نعمان ہے. تو آپ نے کہا حارثہ بن نعمان وہ تو مدینے بیٹھا ہے. دیکھو آپ کو سنانے کے لیے مائک لگا ہوا ہے اوپر تھوڑے سے لوگ آپ اور حارثہ کی آواز جنت میں جا رہی ہے اور وہ مدینے بیٹھے ہوئے ہیں. 7 آسمان پار کر کے آواز جا رہی ہے. کیسے پوری جنت میں اس کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ. ساری جنت کو سناؤ. اچھا کیسی خدمت کرتے تھے؟ ان کے کپڑے بیوی سے نہیں دھلاتے تھے خود دھوتے تھے. ماں کے لیے کیا کرتے تھے؟ سالن خود بناتے تھے, آٹا گوندتے تھے, روٹی پکاتے تھے, پھر تھالی میں پلیٹ میں رکھ کر ماں کو سامنے بٹھا کر خود کھلاتے تھے. کھلاتے بھی خود اور ماں کو تیل لگاتے, کنگھی کرتے, جوئیں نکالتے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی. تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ قصائی تے موسیٰ دا جوڑ کے میں بیٹھ گئے. فلاں مجاہد, فلاں عالم, فلاں ولی اللہ وہ تیرا جنت کا ساتھی, قصائی تیرا ساتھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پہنچ گئے. تو وہ گوشت کی دکانوں میں ایک دکان اس کے بیچے ہوئے بٹھا چوکڑی مار کے اپنا بیچی جاندہ تھے, ٹکی جاندہ ہے. کوئی موسیٰ علیہ السلام کو اسپیشل چیز نظر نہیں آئی. جب شام کو وہ چلنے لگا, جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گیا تو اس نے ایک ٹوٹا تھیلے میں ڈالا اور چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے. وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آ جاؤں. کہا جی آ جاؤ. اس نے وہاں جا کے کیا کیا, بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا دی, پھر آٹا نکال کے گوندھا, اس کو نرم ہونے رکھ دیا, سالن تیار کیا, پھر روٹی تیار کی, ٹرے میں رکھا. ایک عورت اس طرح پڑی تھی, اس کو جا کے ہلایا, ماں جی آنکھ کھولی, ایک ہاتھ سے اٹھایا سہارا دیا, دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا, کھلاتا رہا, کھلاتا رہا. تو اس نے یوں سر ہلایا کہ مطلب میری بس. تو اس کا منہ صاف کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا تو کچھ بڑبڑائی. موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے, سن نہیں سکے کیا کہا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے, اور میں جب صبح جاتا ہوں نا کام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پلا پھر میں جاتا ہوں. پھر جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں. بیوی سے نہیں کہا, خود کیا. ہم اپنی بیویوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں, اور 99% جو ساس ہے وہ نیگیٹو ہے اور ظالم ہے. 99% ساس نیگیٹو ہے اور ظالم ہے. اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے, میری ماں ہے. ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو اور بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ نہ کرو. اس میں بیلنس کرو. بیوی کے عشق میں ماں باپ ذلیل نہ ہو اور ماں باپ کے عدم میں بیوی ذلیل نہ ہو. یہ دونوں نوحے میں سن رہا ہوں, اس لیے بول رہا ہوں, دکھ سے بول رہا ہوں. کہا جی میں شام کو پھر اس کی خدمت کرتا ہوں, اب بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں. کہا اچھا یہ بتا یہ کیا کہہ رہی تھی؟
لٹا رہے تھے. کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا. میں تو جی کمی کسائی تے موسیٰ کلیم میرا دا کی جوڑ ہے. میں کہا پترا تیرا جوڑ بنا چھڑے ہے تیری ماں. ماں باپ زندہ ہیں دعا لو، فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو. جو بچہ پڑھے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا اگر وہ فوت ہو چکے. کہ ہمارے ہاں تو قرآن بھی مل جاتے ہیں نا جی، مدرسوں میں چلے جاؤ جی قرآن دے بھیجے، لو جی 100 قرآن لے جاؤ، لو جی 50 قرآن لے جاؤ. اتنی حماقت ہے. مولوی صاحب ذرا چھوڑا نو گل دے ویجے ماں جی واسطے قرآن پڑھا پڑے. چھوڑا دی ماں تو نہیں مری، میری ماں مری. ہمارے ایک رشتہ داروں کے نا وہ تھا ختم، والدہ فوت ہو گئی تو میں بھی گیا ہوا تھا. تو بچے باہر بیٹھے سگریٹ پی رہے اور مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے کمرے میں قرآن پڑھنے کے لیے. میں کہا چلو میں بھی، میرے نانکے چوئی، میں کہا چلو میں بھی تھوڑا قرآن پڑھ لوں. میں جا کے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچے قرآن نہیں پڑھ رہے. میں نے جب دیکھا تو وہ نیچے ایک چھوٹا سا ریڈیو پڑا تھا، اس میں انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا، اس کی کمنٹری چلتی اور وہ سارے وہ سن رہے تھے بس. اور جب ان میں سے کوئی آ جاتا تو شروع ہو جاتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جب وہ چلے جاتے کیڑا آؤٹ ہویا کتنے سے گور ہوئے. 1 گھنٹہ یہ تماشا ہوتا رہا اور میں بیٹھا دیکھتا رہا. 1 گھنٹے بعد جا کر کہنے کہ یہ قرآن مک گیا، وہ کمنٹری مک گئی ہے. ہوں کی ثواب گیا اما نو؟ کمنٹری دا ثواب گیا، قرآن دا ثواب تا نہیں گیا. کیونکہ اس پاگل نے خود ماں کے لیے پڑھنا تھا، اس نے ماں کے لیے بھی کرائے پہ قرآن لے لے. زندہ ہیں دعا لو، مر گئے ہیں ان کے لیے ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے ہو. یہاں کی زندگی بہت تیز ہے، کبھی تو جایا کرو، کسی ویکنڈ پہ چلے جایا کرو، کسی اتوار پہ چلے جایا کرو، کسی ہفتے کو چلے جایا کرو، مہینے بعد 2 مہینے بعد سال میں 1 دفعہ سے. کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ایسے اٹھا رہے ایسے اٹھا رہے. ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جو رشتہ دار ثواب بھیجتے ہیں یہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں. کہ تم کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہو؟ کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، 1 قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا.